اب بلا تاخیر میں باادب طریقے سے استاذ الاساتذہ، استاذ العلماء، خطیب اہل سنت، ناشر مسلک اعلی حضرت علامہ شاہ مفتی زبیر احمد صاحب قبلہ مدد ذلہ العالی کی بارگاہ میں عرض گزار ہوں کہ حضور تشریف لائیں اور اپنے پند و نصائح سے، اپنے بہترین خطاب سے ہمارے قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں۔ آئیے حضرت کا استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت علامہ مفتی زبیر احمد صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا، صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ منبر رسول پر جلوہ فرما، لائق صد تعظیم و احترام علماء ملت اسلامیہ و حاضرین اجلاس، برادران اہل سنت، قابل احترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حصول برکت کے لیے آئیے ہم اور آپ مل کر بڑی ہی ادب و احترام اور خلوص و محبت کے ساتھ ہمارے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور سیاح لامکاں، تاجدار کون و مکاں، امام الانبیاء، حبیب کبریاء، مظہر نور خدا، ارواحنا فداہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و کرم ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں اپنا پسندیدہ دین اسلام عطا فرمایا، جس دین پر ہم عمل پیرا ہیں، جس دین کے لیے ہر لمحہ ہم جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہے۔ جیسا کہ قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے یوں ارشاد فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، اپنی نعمت کو تمہارے لیے تام کر دیا، اور تمہارے لیے اسلام دین میں نے پسند کیا۔ اسی عظیم الشان دین پاک کے احکام، قوانین، اصول، ضابطے اور مکمل طریقہ، اس کو ہم شریعت اسلامیہ کہتے ہیں۔ آج دنیا میں تعلیم گاہیں بہت زیادہ ہیں، تعلیم گاہوں کا سلسلہ
ایک بہت ہی دراز سلسلہ ہے. آئے دن سکولز، کالجز، مدارس کی سنگ بنیاد رکھی جا رہی ہے، تعمیری کام بھی جاری ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے فلک بوس عمارتیں قائم ہو رہی ہیں. تعلیم گاہ، جہاں پر تعلیم دی جاتی ہے، جس کو ہم تعلیم گاہ کہہ رہے ہیں، اور عام طور پر عرف میں جنہیں سکولز کہا جاتا ہے، کالجز کہا جاتا ہے، لیکن ہمارے دین کی تعلیم جہاں دی جاتی ہے، سکھائی جاتی ہے، اسے ہم مدرسہ کہتے ہیں، یا دارالعلوم کہتے ہیں، یا جامعہ کہتے ہیں. یہ بھی تعلیم گاہیں ہیں. تعلیم گاہوں کا ایک بڑا اہم مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان کو انسانیت کے مطابق زندگی گزارنے کا سلیقہ حاصل ہو سکے، اور ایک انسان اپنے اندر ایسی خوبیاں، ایسے کمالات پیدا کر لے کہ جس کے ذریعے وہ ہر طرح کی باطل قوتوں کا مقابلہ بھی کر سکے، اور زمین پر پھیلنے والی فساد پھیلانے والی تمام تحریکوں کا اور برائیوں کا خاتمہ کر سکے. تعلیم گاہوں کا ایک اہم مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ اس تعلیم گاہ میں آنے والا بہت زیادہ نہیں تو کم از کم اس کے اندر اتنی صلاحیت ہو کہ وہ اپنی زندگی کے تمام مراحل میں اس کو ہدایت بھی حاصل ہو، صحیح رہنمائی بھی حاصل ہو، اور اس کے جو جائز مقاصد ہیں ان مقاصد کی تکمیل کا اسے سلیقہ بھی حاصل ہو. لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں تعلیم گاہیں کثرت سے وجود میں آ رہی ہیں، لیکن کما کہو ان کے مقاصد ظاہر نہیں ہو پا رہے ہیں. جس مقصد کے تحت تعلیم گاہ کا وجود ہے وہ مقصد آج فوت ہوتا نظر آ رہا ہے، کیونکہ انہی تعلیم گاہوں سے تعلیم حاصل کر کے آج جو افراد دنیا کے بہت سارے اہم شعبوں پر فائز ہیں، ان کے کردار و عمل اور ان کے کارناموں سے ایک عقل مند انسان نفرت کرتا نظر آ رہا ہے کہ ایک انسان کی زندگی ایسی نہیں ہونی چاہیے، ایک انسان کو اتنا بد کردار نہیں ہونا چاہیے جو کہ تعلیم یافتہ ہے، جسے آج ہم ایجوکیٹڈ کہتے ہیں، تعلیم یافتہ کہتے ہیں. اس کے عمل اور کردار کو جب قریب سے ہم دیکھتے ہیں تو ایک طرح کی نفرت سی ہونے لگتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ تعلیم کوئی بھی ہو، یقیناً وہ تعلیم کا قصور نہیں ہے، بلکہ وہ انسان جو تعلیم یافتہ ہو رہا ہے وہ اس چیز کی طرف توجہ نہیں دے پا رہا ہے جو چیز اس کے اندر اخلاق و کردار کو نکھار سکے، اس کے اخلاق اور کردار کو بہتر بنا سکے. وہ کون سا ایسا جوہر ہے جو ایک طالب علم کو، ایک اسٹوڈنٹ کو ایک بہترین انسان بنا سکے؟ وہ جوہر کہاں ہے؟ آج میں عمومی طور پر ساری تعلیم گاہوں کے لیے ایک اچھا لائحہ عمل پیش کرنا چاہتا ہوں. کاش اگر ساری تعلیم گاہیں اس چیز کی طرف توجہ کریں تو امید ہے، بلکہ یقین ہے
کہ ایسی تعلیم گاہوں سے نکلنے والے افراد، تعلیم یافتہ افراد، وہ دنیا والوں کے لیے، زمین پر بسنے والوں کے لیے مفید ہی ثابت ہو سکتے ہیں، مضر نہیں ثابت ہو سکتے۔ وہ کون سا ایسا جوہر ہے جس جوہر کو اپنے اندر پیدا کرنے کے بعد وہ بڑے سے بڑے اچھے کارنامے انجام دے سکتا ہے؟ آئیے میں آپ کو قرآن مقدس کی طرف لے چلوں کہ وہ جوہر ہمیں قرآن مقدس میں ملتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، قرآن مقدس کی تعلیم، قرآن مقدس کے احکام و قوانین کو بہترین انداز سے جہاں سمجھا جا سکتا ہے وہ تعلیم گاہیں، مدرسے ہیں، دارالعلوم ہیں، جامعات ہیں۔ دنیاوی اعتبار سے اسکولز اور کالجز، ان کی تعلیم اور ان کی ٹیکنالوجی ترقی اور دنیاوی ترقی سے انکار نہیں ہے۔ یقیناً انسان کو ظاہری طور پر بہت زیادہ ترقی کی طرف یہ تعلیم گاہیں لے جا سکتی ہیں، مگر ایک مدرسے کے اندر، ایک دارالعلوم کے اندر جو ایک بہت ہی اہم اور عظیم جوہر مل سکتا ہے وہ ان تعلیم گاہوں میں نہیں ملتا ہے۔ آئیے میں آپ کو قرآن مقدس کی روشنی میں یہ بتاتا چلوں کہ وہ کون سا ایسا جوہر ہے جس جوہر کے پیدا ہونے کے بعد ایک انسان بڑے عظیم کارنامے انجام دے سکتا ہے۔ وہ جوہر ہے جوہر اخلاص۔ اخلاص ایک اتنی عظیم طاقت ہے، اخلاص ایک اتنی عظیم قوت کا نام ہے کہ جس کے اندر اخلاص پیدا ہو جائے وہ بہت ہی عظیم کارنامے انجام دے سکتا ہے، اور اس کے کام کے اندر پائیداری بھی ہوتی ہے، اور اس کام کے اندر مفید اثرات ہی ظاہر ہوتے ہیں۔ وہ اخلاص ہے جس کو قرآن مقدس میں کئی مقامات پر ذکر کیا گیا ہے، اور احادیث کریمہ میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں اخلاص کتنی عظیم دولت ہے، اخلاص کیا چیز ہے، اس کو آپ سمجھتے چلیں تو انشاءاللہ العزیز اس کا پورا مفہوم آپ کے ذہن میں پیدا ہوگا، تو پھر آپ اس کی تلاش و جستجو میں لگ جائیں گے، اور جس دن آپ کے اندر اخلاص پیدا ہو جائے گا یقیناً علم کا فائدہ بھی آپ کو ہوتا نظر آئے گا، اور عبادت کے فوائد بھی ملتے نظر آئیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت حضور محقق مسائل جدیدہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، محقق مسائل جدیدہ، سراج الفقہا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آپ حضرات تشریف رکھیں، درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما دائما ابدا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اخلاص ایک بڑی عظیم طاقت ہے جو کہ ہمیں قرآن مقدس کی تعلیم سے اور اسلامی قوانین و ضوابط کی تعلیم سے حاصل ہوتی ہے۔ اگر اس کا ایک اچھا نمونہ اور اس کی بہترین شکل آپ کو دیکھنی ہو تو اولیاء کاملین، بزرگان دین کی زندگی میں آپ کو نظر آئے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت حضور امیر سنی دعوت اسلامی، جامعہ ہیرا۔ آپ حضرات تشریف لیں۔
الحمدللہ حضور امیر سنی دعوت اسلامی بھی تشریف لا چکے ہیں، حضور محقق مسائل جدیدہ بھی تشریف لا چکے ہیں، اور ان قریب ختم بخاری شریف کا ایک عظیم منظر آپ کی نگاہوں کے سامنے ہوگا۔ بس 5 سے 7 منٹ کے لیے میں اپنی اس پوری گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ایک اہم پیغام آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ یاد رکھیے، قرآن مقدس کی تعلیمات اور احادیث کریمہ کی تعلیمات کی روشنی میں اخلاص جس کے اندر پیدا ہو جائے، وہ سب سے بڑی چیز اسے یہ حاصل ہوتی ہے کہ وہ اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے، اللہ کا وہ مقبول بندہ بن جاتا ہے۔ پھر اس کے کام میں اللہ تبارک و تعالی اتنی برکتیں عطا فرماتا ہے کہ اس کا کام دنیا کی طاقت اس سے روکنا چاہے اس کا کام رکتا نہیں ہے، بلکہ وہ کام بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ اس کے کئی نمونے ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں جو ماضی میں بزرگان دین نے بڑے بڑے عظیم کارنامے انجام دیے، ان کے اندر اخلاص کی ایک بڑی عظیم طاقت تھی جس کی بنیاد پر ان کا کام بڑی تیزی کے ساتھ آگے بھی بڑھا اور کامیابی کی منزل کی طرف رواں دواں رہا۔ انہی مثالوں میں سے ایک عظیم مثال آج ہمارے سامنے بھی موجود ہے۔ حضور امیر سنی دعوت اسلامی نے آج اخلاص کی طاقت لے کر اخلاص کے ساتھ جو کام شروع کیا تھا، بظاہر دیکھنے میں ایک چھوٹا سا جھوپڑا نظر آتا تھا، لیکن آج الحمدللہ بڑی شاندار عمارتیں، تعلیم گاہیں، ایک طرف اسکول بھی ہے، ایک طرف ادارہ جامع حرا بھی موجود ہے، جہاں قال اللہ قال رسول کی تعلیم روز جاری ہے۔ اس سلسلے میں بس ایک آخری گفتگو کا آخری حصہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اخلاص کیسے پیدا ہوتا ہے، اور اخلاص پیدا کرنے کی صورت میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے، بس اس کی طرف توجہ دلا کر میں رخصت ہونا چاہوں گا۔ اگر بندہ اخلاص پیدا کرنا چاہتا ہے تو سب سے بڑی رکاوٹ شیطان کا ساتھی بننا۔ شیطان جس کا ساتھی ہو جاتا ہے اس کے اندر سے اخلاص ختم ہو جاتا ہے، اور کبھی اس کے اندر اخلاص پیدا نہیں ہو سکتا۔ اور جو شیطان سے دور رہتا ہے وہ یقیناً پھر اخلاص کی قوت پیدا کرنے کی کوشش کرے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے اخلاص میں بھی برکت عطا فرماتا ہے۔ اسی لیے قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا، شیطان جس کا ساتھی ہو جائے وہ سب سے برا ساتھی ہے۔ آج ساتھی اور دوست بنانے کے لیے لوگ بڑے بےتاب اور بے چین ہیں۔ فرینڈشپ کا بہت ہی زور چل رہا ہے، موبائل کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے، ویب سائٹس کے ذریعے، گوگل کے ذریعے فرینڈشپ کا سلسلہ چل رہا ہے۔ جو دیکھو کسی کو دوست بنانا چاہ رہا ہے، اور سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ آج ہمارے بھولے بھالے نوجوان بچے ہوں یا بچیاں یہ دوست بنانے کے لیے بڑی تیزی کے ساتھ بڑھتے نظر آ رہے ہیں، لیکن جس کو بھی وہ دوست بناتے ہیں وہ شیطان کو دوست بناتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے اخلاق و کردار بھی بگڑ رہے ہیں، ان کا ایمان بھی ضائع ہو رہا ہے، ان کا عقیدہ بھی بگڑ رہا ہے۔ لہذا اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ ہرگز شیطان کو اپنا دوست نہ بنائیں۔ جو اللہ کا نافرمان ہے اس کے ساتھ ہمیشہ شیطان ہوتا ہے، اس لیے اسے دوست بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو اللہ کا محبوب بندہ ہے اسے دوست بنا لو، یقیناً وہ اللہ کی بارگاہ میں تمہیں بھی مقبول بنانے کا ذریعہ بن سکتا ہے، اور اسی کے ذریعے ہمارے اندر اخلاص کی طاقت پیدا ہو سکتی ہے۔